سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک سے لے کر کربلا تک، یقیناً یہ موضوع اپنے عنوان کے اعتبار سے تو بہت طویل ہے، اور ہم ساری باتیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور بچپن سے لے کر جوانی اور شہادت تک کی ساری باتیں اور واقعات تو بیان نہیں کر سکتے، مگر اس کا ایک جائزہ مختصراً جو آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ محض کوئی ایک فرد نہیں، محض کوئی ایک صحابی نہیں، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی محبتوں کا مرکز، اور ہم سب کے لیے دین، ایمان اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی شہادت کو پوری تاریخ کے اندر وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جو کسی اور کی شہادت کو حاصل نہیں ہوا۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ بھی شہادتوں سے بھری پڑی ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں 83 غزوات اور سرایا ہوئے، جن کے اندر صحابہ کرام نے جانیں پیش کی۔ ان میں غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، حنین بھی ہے، تبوک بھی ہے، بہت بڑی غزوات سرایا بھی ہیں کہ جن میں آقا علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے، مگر آپ نے خود اپنے حکم سے لشکر بھیجے۔ وہ تمام غزوات، جنگیں، سرایا، تو وہ ان میں بھی شہداء ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جاری و ساری رہا اور آج تک جاری ہے، مگر کسی شہید کی شہادت کو امت کے اندر وہ جذبات اور احساسات نہیں حاصل ہو سکے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حصے میں آئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور میں یوں سوچتا ہوں کہ اگر آپ چشم تصور میں ایک خیال لائیں کہ اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کہ اے حبیب کوئی دشمن آپ کو شہید نہیں کر سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا اور آقا علیہ السلام خود کسی جنگ کے اندر کسی دشمن کے ہاتھوں اس طرح شہید ہوئے ہوتے، تو کیا آج آپ کی شہادت کا ذکر بھی اتنا ہی ہوتا جتنا باقی شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، یا آقا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہر ایک کے ذکر پر بہت غالب ہوتا؟ یقیناً غالب ہوتا، اور کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا۔ بس آپ یوں دیکھیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شہادت کا جو استحقاق محفوظ فرما رکھا تھا، جو جذبات کا، احساسات کا، امت کے غم کا، ان کی محبت کا، عقیدت کا، تو وہ سارا استحقاق جو شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا، وہ اللہ نے اٹھا کر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت اور باقی شہادتیں وہ شہادت کے اعتبار سے تو ایک صف میں اور ایک قطار میں کھڑے ہیں، مگر امت کے جذبات اور احساسات کے اعتبار سے، اپنی مقبولیت اور شہرت کے اعتبار سے، اپنے تذکرے اور ذکر کی کثرت کے اعتبار سے
جس بلندی پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کار فرما ہے، اس بلندی اور عظمت تک کسی شہید کی شہادت کا ذکر نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہے، کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہے، کوئی آپ کے اور میرے ہر سال اس موضوع پر محفلیں سجانے سے نہیں ہے، یا کسی تنظیم اور جماعت یا کسی مسلک اور طبقے کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام منانے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فیصلہ رب تعالی نے فرمایا ہے، عرش پر یہ فیصلہ ہوا ہے اور فرش پر اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کی شہادت کے ساتھ ساری امت کے جذبات اور احساسات اس طرح سے وابستہ ہیں۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کو دل کے اندر محسوس کرنا اور اس غم کی کیفیت میں ڈوب جائے اور کسی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، یہ عین عبادت بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تھی، اور وہ خبر امام علی مقام کی ولادت سے بھی پہلے تھی، آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے تھی۔ وہ ایک روایت جو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا، تو آقا علیہ السلام کے بارے میں وہاں ان روایات اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے، اور وہ جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، امام حسین کی شہادت کا ذکر فرما کر، اور وہ واقعہ آپ پر نازل ہوا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، تو اس کو سوچ کر جو آپ نے غم محسوس کیا، اس غم سے آپ کے آنسو رواں ہو گئے، تو وہ دیکھیے وہ رونا تو شہادت کے وقت بھی نہیں تھا، شہادت کے 3 دنوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو شہادت سے بھی پہلے تھا اور وہ ولادت سے بھی پہلے تھا۔ تو جس کی شہادت پر ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس خبر کو سن کر رونا سنت مصطفیٰ ہو، تو اس شہادت کی خبر کو قیامت تک کوئی سننے اور پڑھنے والا کیسے اپنے ضبط کو روک سکتا ہے؟ یقیناً امام علی مقام کے غم کو محسوس کرنا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی عقیدت کو ظاہر کرنا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی محبت کا اظہار ہے۔ جس دل میں امام حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے، سمجھو اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ جسے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ عشق ہے، تو وہ یقیناً آپ کی آل کے اس درد کو، دکھ کو، غم کو اپنے دل کے اندر محسوس بھی کرتا ہے، اور جب سوچتا ہے اس کرب کو، غم کی کیفیات کو، اس کی آنکھیں بھی بہہ جاتی ہیں، اس کا دل بھی تڑپ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق کی علامت ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب ہم محبت کی وہ ساری داستانیں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بچپن میں آپ کے ساتھ کس طرح سے اظہار محبت فرمایا، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جو محبت تھی یہ صرف ایک نانے اور نواسے کی محبت نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ دین اور ایمان کی محبت تھی۔ صرف خونی رشتے کی محبت نہیں، خونی رشتے کے اعتبار سے ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، ہر دادا اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے، ہر والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ خونی رشتوں کے اندر جتنی محبت پائی جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ محبت بھی اپنے نقطہ کمال پر تھی، مگر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ میری حسین سے محبت صرف نانا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دین کا محافظ بھی ہے اور میرے دین کا امین بھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک دین اور ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے اس تعلق کو بھی دیکھ رہی تھی
کہ حسین کو اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے اور وہ اپنے وقت کے اندر کتنا بڑا ایک فرض ادا کرنے والے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی جو ان کے ساتھ محبت ہے بچپن کی، کئی باتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ویڑھے کے اندر، آپ کی حویلی کے اندر اور آپ کے حجرہ مبارک کے اندر جب حسنین کریمین کھیلتے تھے، بچے تھے، تو آپ دیکھیے کہ کئی بار جبرائیل حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کبھی کھلونے لاتے ہیں، کبھی لباس لاتے ہیں، کبھی ان کے لیے سلام لاتے ہیں اور کبھی ان کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام ان دونوں کو کشتی سکھاتے ہیں، لڑاتے ہیں اور پھر وہ اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی داد دیتے ہیں، اور جبرائیل حاضر ہوتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تم بھی دیکھ کر میرے حسین کو داد دو۔ تو یہ مناظر جن کی حویلی میں ہوتے ہوں کہ جبرائیل صبح شام حسنین کریمین کی محبت کا پیغام لے کر آتا ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کئی داستانیں نازل فرمائی ہوں، تو ان کے غم کو محسوس کیسے نہیں کیا جائے گا؟ ان کا غم عین ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام گزرے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے باہر سے آپ گزرے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے بچے گھروں میں کوئی بات ہوتی ہے روتے ہیں، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، اور بچہ روتا ہے کبھی کوئی اپنی بات لاڈ پیار منوانے کے لیے، کبھی کسی شے کی ضد کرتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام گزرے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز کو سنا، اور وہ رونے کی آواز سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر سے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ باہر کسی دشمن کے مارنے کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے مارا ہے۔ جب بچہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کے لیے والدین کے ہاتھوں سے بڑھ کر اور کون سے ہاتھ ہوتے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں؟ والدین کے ہاتھ اور والدین کی گود اولاد کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ اور رونے کی آواز سنی، اور یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام کے سامنے ہیں، مگر آقا علیہ السلام جدھر بھی جا رہے تھے آپ کے قدم رک جاتے ہیں، اور آپ تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے وہ وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے، گھر میں یہ بات ہو گئی تو رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، کیونکہ اس کا رونا مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ اِنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، بے شک حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کو وہ رونا اذیت پہنچاتا ہے۔ ذرا اس کی گہرائی میں اگر ڈوب جائیے تو عام طور پر یہ موقع محل نہیں بنتا تھا کہ آقا علیہ السلام اس رونے پر بھی اپنی تکلیف کا اظہار کریں، چونکہ وہ رونا تو گھر کے کسی واقعے کے سبب سے ہے، اور بعض اوقات تو وہ رونا بھی ماں کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی ماں اور باپ اپنی محبت کی وجہ سے بھی اولاد پر کوئی سختی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ رونا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ رونا بھی مجھے اذیت دیتا ہے، یہ کیوں فرمایا ہوگا؟ اگر آپ سوچیں تو اس لیے کہ میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ کربلا کا منظر رہتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے، اللہ کے بتانے سے آپ جان چکے تھے، اور جبرائیل کے متواتر خبریں لانے سے آپ جان چکے تھے کہ میدان کربلا کا منظر کیسا ہوگا۔ لہٰذا وہ چشم تصور میں جب بھی آتا تھا تو حسین کی تھوڑی سی تکلیف بھی مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر سے نکلے ہیں، چونکہ حجرہ مبارک بھی تو ساتھ ہی تھا، تو حجرے سے نکلے ہیں اور مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوئے،
اور صحن میں جو ہی داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ خطبہ جو آج آپ کے لیے میرے لیے واجب ہے، جمعہ کے اندر وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے کے اندر خاموشی اختیار کرنا بھی واجب ہے، اور اس کے احترام میں امام کا خطبہ دینا اور سامعین کا سننا، یہ ان کی خاموشی، ان کا ادب، ان کا بیٹھنا، حرکت نہ کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے آداب کے اندر ہیں، اور یہ ہمیں کس نے سکھائیں؟ خود آقا علیہ السلام نے سکھائیں۔ مگر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے، حجرہ مبارک سے، دیوار سے، وہاں دروازے سے نکل کر آ رہے ہیں صحن میں، اور دیکھا کہ چھوٹے ہیں تو بچپن ہے، تو بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے تو وہ لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اس طرح سے چلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قدم ڈگمگانے والے ہیں، تو میرے آقا نے حسین کو گرنے نہیں دیا، اپنا خطبہ چھوڑ کر، منبر چھوڑ کر جا کے امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور پھر اس طرح سے آقا علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے دوران خطبہ بھی جن کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کے رونے کی اگر دینی اعتبار سے کوئی اہمیت نہ ہوتی، دینی اعتبار سے کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو کہ آقا علیہ السلام اپنا خطبہ اور اپنی مسرت چھوڑ کر چلے جاتے؟ کیا صرف نانا نواسے کی محبت میں یہ سب کر رہا تھا، یا میرے آقا اپنی سیرت سے آپ کو اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ حسین کا درجہ صرف خونی رشتوں کے اندر نہ تولتے رہنا، حسین کا رشتہ ایمان کا ہے، ہدایت کا ہے، دین کا ہے۔ اور اسی طرح وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام آپ سجدہ فرماتے ہیں، اور اس سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی تسبیح بڑھا دیتے ہیں، اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں، اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اب حسین پشت پر سوار ہے، اور میرے آقا اپنے خطبے کو طویل، اپنے سجدے کو طویل کر رہے ہیں، تسبیح بڑھا رہے ہیں، مگر حسین کو اٹھایا نہیں، وہ خود اٹھ گئے۔ اور اس میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 72 مرتبہ وہ تسبیح ارشاد فرمائی، وہ تسبیح ادا کی، سجدے کی۔ اور پھر کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس بات کی شکایت کی کہ حسین تو ایسے بھی کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے پشت پہ سوار ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کو اپنا سجدہ طویل کرنا پڑتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، آپ سمجھائیں انہیں ذرا۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ، حسین کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ میں نے 72 مرتبہ تسبیح ادا کی ہے، تو یہ اپنے 72 نفوس کو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں اور میری رضا میں قربان کرے گا۔ تو یہ سب جو بچپن کے واقعات ہیں، وہ صرف ایک خونی رشتے یا جسمانی رشتے کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہمیں اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ایمان اور دین کے اندر حسین کی اتنا اہمیت ہے۔ اگر یہ اہمیت نہ ہوتی دینی اعتبار سے، تو آقا علیہ السلام کے معمولات میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہ آ رہی ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ والہانہ پن، یہ ان کے ساتھ محبت، اور پھر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام گھر میں ہیں، اور حسنین کریمین وہ کہتے ہیں کہ جیسے نانا اپنے نواسوں کی سواری بن جاتا ہے، گھروں کے اندر ایسے اولاد لاڈ پیار کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتی ہے، باپ کے ساتھ بھی کرتی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، نانا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دادا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے سب۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں، اور حسنین کریمین آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش کرنے کے لیے پھر اپنے ہاتھ مبارک آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح آپ ہاتھوں کے بل، پشت کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اور آقا علیہ السلام نے جو محبت میں وہ جو لفظ ارشاد فرمائے، وہ لفظ تو آپ کی محبت کو کے لیے تو زیبا ہے،
مگر ہمارے لیے چونکہ آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے، وہ لفظ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ جیسے کوئی نانا اپنے نواسوں کے لیے گھوڑا بن جائے اور وہ کہے کہ میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں، تو میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھلاتا ہوں، تمہارے لاڈ اٹھاتا ہوں، تمہارے ناز اور انداز کو پورا کرتا ہوں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال آقا علیہ السلام یوں سواری بن جاتے اور حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہو کر اپنی محبت، اپنے لاڈ اور ناز کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اس قدر یہ سب چیزیں ہوں۔ اور پھر اگر یہ صرف نانے اور نواسے کی محبت کا معاملہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اہل ایمان پر کبھی بھی یہ لازم نہ کرتے، ان کو حکم نہ دیتے کہ حسین سے محبت کرو۔ یہ ایک روایت نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، درجنوں احادیث کے اندر یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، اور یہ بھی دعا کی کہ باری تعالیٰ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور پھر جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ تو جن کی محبت کو میرے آقا نے اللہ کی محبت قرار دیا اور دین کی محبت قرار دیا، جن کے ساتھ بغض، دشمنی، عداوت کو دین کی محبت اور دین کی عداوت اور خود اللہ کی عداوت اور دشمنی قرار دیا ہو، تو ان کی محبتوں کو محض نانے اور نواسے کے خونی رشتے کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کی محبت عین ایمان ہے۔ ان کی طرف جو میلی آنکھ اٹھاتا ہے اس کا دین مصطفیٰ سے کوئی رشتہ تعلق نہیں، یہ جائے کہ کوئی تیر و تلوار برسائے اور آپ کی اہل و عیال پر ظلم و ستم کرے اور ان خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے جائیں، جہاں مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقدس کے تقاضے بھی پامال ہو رہے ہوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جسم مبارک پر بھی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں اور سر تن سے جدا کر کے شہر و شہر پھرایا جا رہا ہو، اور پھر آج کوئی ایسے یزید کی طرفداری اور وکالت کرے تو اس کے ایمان پر اور کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ڈرو اس وقت سے جب قبر میں مصطفیٰ کا سامنا ہوگا تو بارگاہ مصطفیٰ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے آپ کو اگر حسین کی محبت میں سرشار کر کے جاؤ گے تو مصطفیٰ کو مسکراتا ہوا پاؤ گے، اور اگر یزید کی طرفداری کرتے کرتے گزر گئے تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ تم سے منہ موڑ لیں گے، مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ شخص۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کی محبت کو دین اور ایمان کی محبت قرار دیا، اور اس کا بھی ایک ہے، وہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے منہاج القرآن مرکز اڈنسے پر جو میں نے گفتگو کی وہ بھی فیس بک پہ ہے، وہ آپ سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں نے اس کا جو ایک فکری پہلو تھا اس پر میں نے بات کی، اور وہ بہت اہم ہے کہ فکری اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹریبیوشن کتنا بڑا ہے دین کے لیے، اور کسی جابر اور ظالم کے سامنے حق بات کرنے کے لیے اور اسلام کی اجتماعی قوت کو قائم رکھنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا درجہ اور مقام کیا ہے وہ۔ اور اسی طرح کئی لوگ وہ بھی ہیں کہ اپنے نصیب کی بات ہے اور اپنے ضمیر کی بات ہے، اور جن کے نصیب میں بے وفائی لکھی ہے تو ان کو ہم کسی طور پر بھی آل رسول کا وفادار نہیں بنا سکتے۔ تو یزید کے جنتی ہونے کے لیے کئی دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، چلو ہم دلیلوں کی بات اس وقت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں روح زمین کا کوئی شخص ایسا ہے جو سرے عام یہ دعا کرتا ہو یا دعا کر کے دکھائے، وہ کہے کہ باری تعالیٰ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ یزید کے ساتھ کر دے۔ اگر کوئی یزید کو جنتی مانتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے، یقین ہے کہ یزید جنت میں جائے گا، اور ہمیں تو یقین ہے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہیں، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جنت کے مالک ہیں۔
جسے چاہیں گے بانٹ دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے دروازہ کھول دیں گے۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ اور انجام امام حسین کے قدموں میں کر دیں۔ آمین۔ تو کیا یزید کی طرف داری کرنے والوں میں کسی میں ہمت ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد یزید کے قدموں میں رکھنا اور یزید کے پاس رکھنا؟ کوئی نہیں کرتا یہ دعا۔ ہاں اب ضد میں آ کے یہ لفظ سن کر کرنے لگ جائیں تو اور بات ہے، مگر آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی کو کہ وہ یہ دعا بھی کرتا ہو اپنی دعاؤں کے اندر کہ یا اللہ میرا مرنا یزید کے ساتھ کر دے۔ کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ اندر سے انہیں بھی پتا ہے کہ جنت حسین کی ہے، حسین کے بابا کی ہے اور حسین کے نانا کی ہے۔ تو دوستان مکرم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا عین ایمان ہے۔ آپ کے غم کو محسوس کرنا، اس غم میں آنسو بہانا اور اس غم کی کیفیت کو، درد کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو سمجھیں کہ میرے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں رہی، اور جب دل میں محبت مصطفیٰ نہیں رہی تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان صرف اسی سینے کے اندر رہتا ہے جس سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، اور محبت مصطفیٰ صرف اسی سینے میں آباد رہتی ہے جس میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، امام عالی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ زندہ و سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔